افغانستان والے منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ رہے ہیں کہ ہمیں نہ مارو، خدا را ہم سے غلطی ہو گئی، ہم یہ مسئلہ مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بھائی کس نے آپ کو کہا تھا؟ ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا، پاکستان نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے، کہ یہ معاملہ جو ہے اس کا ایک ہی حل ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کی یہ پالیسی ہے فرام دا ڈے فرسٹ کہ وہ کسی بھی پڑوسی ملک کو تنگ نہیں کرتا، اس کے معاملات میں وہ مداخلت نہیں کرتا، لیکن مسلسل پاکستان کے خلاف پاکستان میں ٹی ٹی پی کارروائیاں کرتی رہی، اور ٹی ٹی پی والے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان میں۔ اور اب جو گزشتہ رات جو کچھ کیا افواج پاکستان نے، پاکستان کے جیٹ طیاروں نے، جنگی جیٹ طیارے جو ہیں، اس کے بعد وہ گھٹنوں کے بل آ گئے ہیں اور منتیں ترلے کر رہے ہیں۔ منتیں اور ترلے مسئلے کا حل نہیں ہے، مسئلے کا حل ایک ہی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ سید عاصم منیر صاحب افواج پاکستان کے جو سربراہ ہیں اور دیگر جو لوگ ہیں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف اور ان کی پوری کیبنٹ، ان کا ایک ہی عزم ہے کہ ہم نے کسی کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی، لیکن جو پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ آنکھ ہم نکال دیں گے۔ یہ ہم بہت بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اٹھنے والی، دیکھنے والی اس آنکھ، میلی آنکھ کو نکال دیا جائے گا، اور پہلی دفعہ ہمیں یہ احساس ہوا کہ واقعی وہ آنکھ نکالی جا رہی ہے۔ بھارت نے جو کچھ کیا تھا اس کو اس کی سزا ملی، اور اب جو کچھ افغانستان کر رہا ہے اس کو اس کی کئی گنا زیادہ سزا ملی۔ اور جس طرح دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ افواج پاکستان نے لڑائی کی ہے، لڑی ہے، وہ جو ہے وہ لائق تحسین ہے افواج پاکستان۔ اور ایک ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ وہ اپنے کپڑے، اپنی شلواریں چیک پوسٹوں پر چھوڑ کر بھاگ گئے، جو پاکستان کو، اسلام آباد کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، یہاں پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو ایسی سزا دی گئی، ان کے ساتھ وہ ہوا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہم بطور قوم، ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے، روشن پاکستان کے لیے، روشن کل کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنا خون جو ہے وہ نچھاور کر رہے ہیں اس دھرتی پر، اس دھرتی ماں پر، ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہمیں سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہونا ہوگا، ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ پاکستان فوج کسی ایک بندے کی نہیں ہے، یہ 24 کروڑ لوگوں کی ہے، اور آج پوری قوم اور جو ہے اس کو فوج کا ساتھ دینا ہوگا۔ جنگیں اس وقت تک نہیں جیتی جا سکتی جب تک قوم جو ہے وہ آرمی کا ساتھ نہ دے۔ بہرحال ہم یہی کہیں گے کہ طالبان نے یا افغانستان نے جو غلطی کی اس کی سزا تو ان کو ملی ہے، مل رہی ہے، ملے گی۔ اور خراج تحسین کے مستحق سید عاصم منیر صاحب، جنہوں نے فیصلہ کن کارروائی کا حکم دیا اور فیصلہ کن وار کر دیا، لگ یہ رہا ہے کہ اس دفعہ پاکستان فیصلہ کن کارروائی جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ پچھلی دفعہ ترکیہ، سعودی عربیہ اور قطر نے بیچ میں مداخلت کی تھی اور کہا تھا کہ ہم جنگ کو رکواتے ہیں، تھرو نیگوسیشن، تھرو ڈائلاگ یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد پھر پاکستان کی سرزمین جو ہے اس پر دہشت گردی کی گئی، افغانستان سے پلاننگ کی گئی، اور چند روز قبل کرنل شہزادہ گلفراز شہید ہوئے جن کا تعلق ہزارہ سے تھا، ہزارہ کی دھرتی سے تھا۔ میاں شہباز شریف ان کے گھر آئے اور ان کی شہادت کے بعد یہ اعلیٰ سطح پر فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ اب ہوگی کارروائی تو فیصلہ کن کارروائی ہوگی، اور پھر پاکستان وہ فیصلہ کن کارروائی کرنے جا رہا ہے، کر رہا ہے، جو انشاءاللہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ صرف اور صرف پوری قوم سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہو کر فوج کی شانہ بشانہ کھڑی ہو اور دشمن کو نیست و نابود کر دے۔ یہی وقت کا تقاضا ہے، یہی حالات کا تقاضا ہے۔ جب بھی بھارت نے پاکستان کے خلاف حملہ کیا تو قوم جو تھی وہ فوج کے ساتھ تھی، اور اب بھی یہ ضرورت ہے، ہمیں سیاسی مصلحتوں سے بالاتر ہونا ہوگا، ہمیں پاک فوج کو سپورٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ فوجی رات کی سردی میں ٹھٹھرتے ہوئے، شدید ترین سیاچن میں سردی ہوتی ہے، مائنس پتہ نہیں 20 30 40 سے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں پر یہ لوگ جو ہیں اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، اور ہمارے لیے، ہم جو نرم گرم بستروں میں سوئے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اپنی جان جو ہے وہ نچھاور کرتے ہیں اور ہمیں تکلیف نہیں ہونے دیتے۔
اور وہ خود جو ہے وہ اپنی جان دیتے ہیں. دنیا میں سب سے مشکل کام، اگر اربوں روپے بھی کوئی کسی کو دے تو کوئی جان قربان نہیں کرتا، اور یہ لوگ جو جان قربان کر رہے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ فوج عظیم فوج ہے، یہ بڑی فوج ہے. پاک فوج تجھے سلام.